حضرت امام حسین نے اپنے زمانے کے مسلمانوں اور مومنین کی حالت بیان فرمائی، اور وہ بھی ایک جملے کے اندر۔ امام فرماتے ہیں کہ جس زمانے کے اندر میں حسین بن علی زندگی بسر کر رہا ہوں، جن لوگوں کے اندر میں حسین بن علی زندگی بسر کر رہا ہوں، جن مسلمانوں کے اندر میں حسین بن علی زندگی بسر کر رہا ہوں، جن مومنین کے اندر میں حسین بن علی زندگی بسر کر رہا ہوں، اس زمانے کے مومنین، اس زمانے کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ دین فقط زبان کے چسکے کی حد تک رہ گیا ہے۔ دین فقط زبان کے چسکے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب دیکھیں امام حسین کا زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے دور نہیں ہے، امام حسین کا زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے بعید نہیں ہے، قریب تر زمانہ ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں انہی مسلمانوں کے بارے میں، انہی مومنین کے بارے میں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ اب انہی بہترین امت کے بارے میں، انہی بہترین لوگوں کے بارے میں، انہی بہترین مومنوں کے بارے میں امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ اب تمہاری حالت یہ ہے کہ دین فقط زبان کے چسکے کیا تک رہ گیا ہے۔ یعنی امام یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں تم بہترین امت تھے، تم بہترین امت تھے، تم بہترین مسلمان تھے، تم بہترین مومن تھے۔ کیوں تھے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں تمہارے وجود پر حکومت جو تھی وہ دین کی تھی۔ رسول اللہ کے زمانے میں تمہارے زندگی کے ہر شعبے میں دین تھا، تمہاری سیاست دینی تھی، تمہاری معیشت دینی تھی، تمہارا کاروبار دینی تھا، تمہاری لین دین دینی تھی۔ لیکن آج جس زمانے کے اندر میں فرزند رسول اللہ زندگی بسر کر رہا ہوں اور تمہارے درمیان موجود ہوں، آج تمہاری حالت یہ ہے کہ نہ تمہارے وجود پر دین کی حکومت ہے، نہ تمہارے زندگی کے کسی شعبے میں دین ہے، نہ تمہاری سیاست دینی ہے، نہ تمہاری معیشت دینی ہے، نہ تمہارا کاروبار، نہ تمہاری لین دین دینی ہے۔ دین کہاں ہے پھر؟ دین فقط زبان کے چسکے کی حد تک تم رکھتے ہو، دین فقط چسکے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اب دیکھیں بازار کے اندر یا مارکیٹ کے اندر آپ خود بھی جاتے ہوں گے تو دو قسم کے طبقات بازار یا مارکیٹ کے اندر دیکھے جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ جو واقعاً کیا کرنے جاتا ہے، کچھ خریدنے کے لیے جاتا ہے، کچھ بیچنے کے لیے جاتا ہے۔ اب وہ طبقہ جو ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتا ہے، اب مارکیٹ کے اندر گئے، بازار کے اندر گئے تو کیا ہے، ایک دکان کے اندر فرض کریں وہ داخل ہو گئے۔ اب جیسے دکان کے اندر داخل ہو گئے، فرض کریں کھجور کی دکان تھی، اس کے اندر جائیں گے، کھجور کا ایک دانہ اٹھا کر کیا کریں گے، اس کو ٹیسٹ کریں گے، تناول کریں گے، پھر پسند نہیں ہے پھر اس کو رکھ دیں گے، پھر دوسرا اٹھائیں گے، پھر تیسرا اٹھائیں گے۔ خریدنے کی تو نیت ویسے نہیں ہے، اس طرح کے تین چار دانے کیا کر دیں گے، اپنے پیٹ کے اندر ڈال دیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ لیکن وہ طبقہ جو واقعاً خریدنے کی نیت سے جاتا ہے، اب وہ بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر اور دکان کے اندر پہنچ گیا، انہوں نے کھجور کا ایک دانہ اٹھایا، اس کو تناول کیا، پسند نہیں آیا، رکھ دیا۔ دوسرا دانہ اٹھایا، وہ بھی پسند نہیں آیا، اس کو بھی رکھ دیا۔ تیسرا اٹھایا، وہ بھی پسند نہیں آیا، اس کو بھی رکھ دیا۔ پھر چوتھا اٹھایا، جب وہ پسند ہی گیا، اس کو خرید لیا۔ یعنی اپنی پسند کا خریدا اور جو پسند نہیں ہے اس کو رکھ دیا۔ ہماری ذہنیت دین کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے، قرآن کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے۔ نعوذ باللہ، ہماری جو ذہنیت بن گئی ہے قرآن کے ساتھ ہم نے یہی اشر رکھا ہوا ہے، جو آیت پسند آئے گی، جو آیت میرے دنیاوی فائدے میں وہ لے لوں گا، باقی کو چھوڑ دوں گا۔ جو روایت مجھے دنیاوی فائدہ دے رہی ہے میں اسی کو لوں گا، باقی کو چھوڑ دوں گا، باقی کو ترک کر دوں گا۔ دین کے ساتھ ہم نے یہی رویہ رکھا ہوا ہے، جو ہماری مرضی کے مطابق ہے ہم وہ لے لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے وہ ہے نا، بعض لوگ جو نماز جن کو پسند نہیں ہے، یا نماز کی طرف جن کی رغبت نہیں ہے، یا جن کو فرض کریں کہتے بھی ہیں کہ نماز کھاتی ہے، نعوذ باللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کھاتی ہے، تو جن کو نماز کی طرف رغبت نہیں ہے وہ ایک جملہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ جملہ انہوں نے لے لیا، یہ آیت آدھی ایک آیت لے لی۔ کیوں لی؟ کیونکہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ نماز کی طرف تو ہم ویسے جانا نہیں چاہتے نا، ہماری رغبت نہیں ہے، تو کیا کریں گے، یہ آیت بطور دلیل پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، یا جو الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم نے نماز کے قریب، لا تقربوا الصلاۃ، تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ اب آگے والی آیت نہیں لی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ تو ہمارے فائدے میں نہیں تھی، وہ ہم نے نہیں لی۔ کیا لے لیا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ باقی آیات جب